ہم پہلی بار یونیورسٹی میں گئے، ہم اسی طرح 4-5 لوگ تھے، امامہ پہنا ہوا ہے، ہم گئے، جتنے بھی تمام ادھر لوگ تھے بہت حیران ہوئے۔ مگر کسی نے ہوٹنگ کرتے ہوئے نا ایک مصرع کسا تھا، اس نے تکبیر کے نعرے سے گلا کاٹ دیا۔ ہمارے ٹیچرز تھے، انہوں نے ہمیں پہلے بھی گائیڈ کیا تھا ہوٹنگ کا جواب ہوٹنگ سے نہیں دینا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہوٹنگ کی تھی ان کے ساتھ ہی ہمارا فائنل پڑ گیا۔ مدارس کے طلباء ہیں اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے شاید اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے ہیں یا ان کو محسوس کروایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے، اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ 25 جدید علوم کا ایک کورس ہے جو ہم دورہ حدیث کی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں۔ جت کے بھی تو خوش نہیں لگتا، میں تیرے تو ہار کے خوش ہوں۔ سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری، میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا تھا۔ جو ہم سے وعدہ و پیمان ہوتے جا رہے ہیں، تعلق کے بڑے نقصان ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک بار پرندوں کو دانہ ڈال گیا، نتیجتاً یہ نہیں اڑ رہے اڑانے سے۔ واہ واہ واہ۔ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ ایسے 4 نوجوان مہمان ہیں جن کو دیکھ کے ایک شعر تو مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ احمد مشتاق صاحب کا وہ شعر ہے جس کا پہلا حصہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ ہم تو خیر ایسے نہیں تھے، ہم اتنے قابل اور اتنے جسے کہتے ہیں کہ کریٹیو نہیں تھے، لیکن آج جن نوجوانوں سے ہم تعارف کروائیں گے آپ کا، یہ اس ویرانے میں آئے ہیں لیکن بہت دیوانے بھی ہیں اور بہت فرزانے بھی ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی اس اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی بہت اچھی جسے کہتے ہیں کامیاب منزلیں طے کی ہیں۔ میں تعارف تو آپ کا ان کو گفتگو سے ہی ہو جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے اگر میں شروع کروں تو زین اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبداللہ مصطفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہزاد قاسم ہیں اور طہا مصطفی ہیں۔ یہ ان چاروں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان چاروں کا تعلق گوجرانوالہ کے ایک بہت ممتاز دینی تعلیمی ادارے جامعۃ المصطفیٰ سے ہے، جن کے سرپرست ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ایک بہت معروف عالم دین اور مبلغ جناب ثاقب رضا مصطفی صاحب کا وہ ادارہ ہے۔ اور اب آپ یہ دلچسپ چیز دیکھیے کہ یہ چاروں حضرات جو ہیں یہ نہ صرف صاحب ذوق ہیں بلکہ خود بھی شعر کہتے ہیں۔ تو ہمارا ان کو یہاں بلانے کا ایک تجسس یہ بھی تھا کہ عام طور پہ دینی مدارس کے معاملے سے متعلق یا دینی لوگوں سے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ ذرا خشک مزاج ہوتے ہیں یا ان کا ذوق اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایک دلچسپی کی بات تھی کہ ایک ادارے جیسے، اور یہ 4 تو میرا خیال آپ 4 تو ان بہت سے لوگوں میں سے ایک 4 لوگ ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں اور اتنا ذوق رکھتے ہیں۔ تو زین، اگر ہم آپ سے بات شروع کریں اور وہ دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت، تو کچھ اپنا تھوڑا آپ لوگ تعارف بھی کروائیں کہ ایک ادارے سے کب سے وابستہ رہے، پڑھ چکے، اور آگے کیا اس وقت آگے سلسلہ چل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے سے بھائی میں تو 2017 کے آخر میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے جامعۃ المصطفیٰ کے اندر ایڈمیشن لیا تھا، اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی تقریباً 1-2 ماہ ہوئے میرا درس نظامی کا کورس جو وہ مکمل ہو گیا، اور اب میں جامعۃ المصطفیٰ سے ایز اے اسٹوڈنٹ میں جامعۃ المصطفیٰ سے بلانگ نہیں کرتا، لیکن میں جامعۃ المصطفیٰ کا ممبر ہوں۔ تو درس نظامی میرا مکمل ہوا، ساتھ میں بی ایس انگلش لٹریچر کر رہا ہوں وہیں سے پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالہ کیمپس سے۔ تو اب لٹریچر کا یا ادب کا ذوق جو ہے وہ ادارے کے اندر ہی میرا ڈیولپ ہوا۔ ادارے کے اندر رہ کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھیں کہ جو ہماری ذوق کی آبیاری کا سبب بنی، خاص طور پہ جب آپ کسی بھی ایک شخصیت کے زیر اثر رہ رہے ہوں تو اس شخصیت کا ذوق جو ہے یا اس شخصیت کا جو ایک عکس نظر آتا ہے بالکل۔ تو جو زیر تربیت ہوتے ہیں ان کی شخصیت کے اوپر اس چیز کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں ادارۃ المصطفیٰ کے اندر رہ کر کے ان تمام چیزوں کا شوق اور ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں جو ہمارا ایک جو سفر ہے وہ ادارۃ المصطفیٰ کے اندر رہ کے ہمارا آپ نے اپنی جب وہ درس نظامی مکمل کیا اس کے بعد اب انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں جی، اور یہ بھی یہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا بہت دیر سے اس چیز کا تھا ارادہ۔ جب ہم میٹرک کے اندر تھے، میٹرک بھی آ کے ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے اندر ہی کی۔ صحیح۔ وہاں پہ اب ہوتا ہی ہے کہ دونوں جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں وہ ادارے کے اندر موجود ہیں، درس نظامی کا بھی ہے اور جو عصری تعلیم کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اب ہمارا میٹرک کے اندر ہی اس چیز کا فیصلہ ہو گیا تھا، ارادہ ہمارا بن گیا تھا کہ ہم نے آگے جا کے جو ہے نا وہ عصری تعلیم کو بھرپور طریقے سے کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو وہ میٹرک کے اندر ہی ہمارا ارادہ تھا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے انگلش لٹریچر والی سائڈ پہ جانا ہے،
اور الحمدللہ میں کر رہا ہوں. صحیح. تو اب ذرا عبداللہ اور طہا ہم ذرا کیونکہ سینئرز ہیں نا آپ کے، تو ان دونوں کا تعارف پہلے مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ سے پیش رو ہیں آپ کے ادارے سے. شہزاد بھی اپنا تعلیمی سفر جامعہ کے ساتھ پورا کر چکے ہیں. جی بالکل آصف بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے گفتگو کا موقع دیا ہمیں اور دوستوں کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اکٹھے مل بیٹھے ہیں اور دیار غیر میں آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی رفاقت نصیب ہوئی. میں نے 2017 میں زین بھائی کا کلاس فیلو ہوں، تو 2017 کے آخر میں میٹرو کے بعد میں آیا تھا ادارۃ المصطفیٰ میں، تو انٹرویو میرا وہیں ہوا اور ساتھ ساتھ درس نظامی بھی چل رہا ہے اور بی ایس اردو بھی وہی مکمل ہوا. میرا دورہ حدیث مکمل ہونے سے پہلے میرا بی ایس مکمل ہو چکا تھا، اور جو عصری علوم کا سیٹ اپ ہے وہاں دارالمصطفیٰ گروپ آف کالجز، میں دورہ حدیث میں تھا، تو وہاں میں جاب شروع کر دی، پڑھانا شروع کر دیا. جامعہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی مذہبی یہ رسمی تعلیم جو ہے ایجوکیشن جو ہم جسے کہتے ہیں کہ میٹرک، اور اس کا بھی اسی کے تحت اہتمام ہوتا ہے، یعنی جامعۃ المصطفیٰ میں میٹرک جیسے انہوں نے کہا کہ جی اسی کے تحت اہتمام ہوتا ہے. صحیح. بی ایس اردو بھی وہاں ہو رہا ہے، بی ایس انگلش بھی ہو رہا ہے، اور بی ایس اسلامیات بھی چل رہا ہے وہاں. ابھی ریسنٹلی بی ایس اکانومکس وغیرہ اور ایک دو اور کورسز جو ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، تو اب اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ بچے، اب جب ہم پڑھ رہے تھے تو تب وہ صرف آرٹس کے جتنے مضامین ہوتے تھے ان کے اندر ہی ہوتا تھا، لیکن اب سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں، اور خاص طور پہ ایک یونیک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ 25 جدید علوم کا ایک کورس ہے جو ہم دورہ حدیث کی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں ڈیورنگ دا ایئر. اوکے. صحیح. وہ باقاعدہ ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ جتنے بھی جدید علوم ہیں، جدید علوم پڑھائے جاتے ہیں، جیسے اکانومکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، لا کی جو مبادیات ہیں، ٹھیک ہے. اب جتنے بھی یہ علوم ہیں ان کی مبادیات جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جدید چیز ہے کہ جو ہمیں وہاں پہ کروائی جاتی ہے ادارے کے اندر. تو اب ہم ادارے کے تعارف کے ساتھ ساتھ تھوڑا عبداللہ مصطفی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کچھ فرمائیے. آپ شاعر بھی ہیں اور آپ ڈبیٹر بھی ہیں، تو آپ جامعہ سے بھی وابستہ ہیں. جی الحمدللہ میں ابھی بھی جامعہ سے وابستہ ہوں. تقریباً 8 سال ہو گئے مجھے جامعۃ المصطفیٰ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے. ابھی ہمارا 8واں سال ہے، یعنی دورہ حدیث جسے آخری سال بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے میں جامعہ کی برانچ ہے جو محمدی اسلامک سینٹر، وہاں پر میں نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی علامہ عثمان خالد مصطفی صاحب کے پاس. وہ بھی چونکہ ادارے کی ہی برانچ تھی، تو تقریباً کہہ لیں کہ 11 سال سے میں ادارے کے ساتھ ہی منسلک ہوں، اور الحمدللہ ابھی بھی ہماری تعلیم وہاں پر ہی جامعۃ المصطفیٰ میں ہے. اور طہا جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارا بالکل اکٹھے ہی شروع کیا تھا حفظ کا، تو مجھے بھی اسی طرح سے پچھلے 11 سال سے ادارے سے منسلک ہیں، تو اکٹھے ہی سارا حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر درس نظامی میں بھی اب 8واں سال ہے ہمارا، آخری دورہ حدیث شریف چل رہا ہے. تو یہ جو زین نے ابھی بات بتائی، یہ تو بہت میرے لیے تو بہت دلچسپ بات بھی ہے، بڑی ہے جسے کہتے ہیں خوشکن بھی ہے، کہ کیونکہ ہمارے یہاں جو شرعی علوم یا دینی علوم ہم جن کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں موضوعات تو آپ کے سامنے سارے ہی آتے ہیں نا، کہ وہ لا سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں. تو یہ جو آخری سال میں اس طرح ایک بڑا ہولسٹک آپ لوگوں کا ویو بن جاتا ہوگا. آپ لوگ تو ابھی وہ پڑھ رہے ہوں گے میرے خیال، تو اس کا بارے میں بتائیں کہ وہ کیا تجربہ رہا آپ لوگوں کا. اب آپ لوگوں کے پاس وہ ہے گیند، آپ کس طریقے سے اب ہمیں تفصیلات اپنے ادارے کی بتاتے جائیں ایک ایک کر کے. ہوتا یہ ہے کہ جو درس نظامی کے علوم ہے نا، اس کے اندر سمجھ لیں کہ وہ علوم تو سارے درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے جدید ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک سلیبس کو مرتب کر کے اور اس کو ایک آسان پیٹرن کے اندر ڈھال کے آگے بچوں تک ڈیلیور کیا جاتا ہے، تو درس نظامی کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن اس طرح سے نہیں ہے. اس کے اندر علوم تو ہیں سارے، ٹھیک ہے، جیسے اس کے اندر منطق ہے، اس کے اندر فلسفہ ہے، فقہ ہے، اس کے اندر فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث اصول حدیث، ٹھیک ہے. تو اب فقہ بیسیکلی یہ شرعی قوانین ہی ہیں سارے، ٹھیک ہے، لا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کا جو پیٹرن ہے یا اس کا جو سلیبس مرتب کیا گیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا وہی ہے جس طرح سے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف جو ہیں وہ پڑھتے رہے، ٹھیک ہے. لیکن آج کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے. آج کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سلیبس ڈفرینٹ طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، پڑھانے کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر نئی تحقیق آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کی کہ ہم 25 علوم جدیدہ بھی پڑھتے ہیں دورہ حدیث کے اندر، تو یہ سارے کے سارے اس پیٹرن کے اوپر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جدید پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے، اس کے اندر باقاعدہ ہمارے پاس ریسرچر ہوتے ہیں ادارے کے اندر، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جو اس کورس کو مرتب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچوں تک پہنچایا جاتا ہے اس چیز کو۔ جیسے اب شہزاد آپ یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ تعلیمی طور پہ ایک ادارے کا اپنے آپ ایک انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک آدمی جو دینی علوم پڑھ رہا ہے وہ اپنی اثر سے بھی اپنے عہد سے بھی آگاہ ہو اور وہ ساری علوم آ گئیں۔ یہ شاعری کا ذوق آپ لوگوں میں یہ بھی ادارے ہی کی وجہ سے پیدا ہوا، یہ شاعری پہلے سے اندر موجود تھی؟ اور میں ایک چیز اور اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ چاروں حضرات جو ہیں یہ صرف نہ خود شعر کہتے ہیں بلکہ پاکستان جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر یہ بیت بازی کے کئی مقابلے جیت چکے ہیں۔ عبداللہ اور طہا جو ہیں یہ آج بلکہ چاروں ہی کئی مقابلوں میں شریک ہو چکے ہیں، کئی مقابلوں کے فاتح ہیں، بہترین مقرر ہیں اور کئی مقابلے جیت چکے ہیں۔ تو یہ تو کسی ایسے ادارے میں ممکن ہے جہاں ایکسٹرا کریکولر یا غیر نصابی سرگرمی ہم جنہیں کہتے ہیں وہاں بہت زیادہ ہوں، تو یہ کیا سلسلہ ہے وہاں پر؟ عثمان کا ایک شعر ہے، کنایا کار کوئی چشم نیل گوں ہے کہ یوں، ہمیں شعور کہاں تھا حیات یوں ہے کہ یوں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو شاعری کا ذوق ہے اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ یہ سارا ہمارے جو شیخ محترم ہیں ان کے مرہون منت ہے کہ وہ خود شاعر بھی ہیں، شعر بھی کہتے ہیں وہ، اور اپنے بیانات میں وہ جس طرح اشعار کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں باقاعدہ ہمارا دروس بھی ہوتے رہے ہیں مثنوی اسرار الرموز کے اور مثنوی مولانا روم کے، تو ان سے یہ ذوق ڈیولپ ہوتا رہا۔ بیت بازی کے مقابلہ جات وہاں ہوتے ہیں ہمارے، اور وہاں ایک ہفتہ سالانہ ہفتہ نکہت سخن کے نام سے وہاں مختلف مقابلہ جات ہوتے ہیں شاعری کے، اور نثری مقابلہ جات بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا ذوق بھی ڈیولپ ہوتا رہا اور ایک ماحول بنا ہوا ہے جامعہ میں، ایک کوچہ ہے جسے سارا جہاں بولتے ہیں، وہاں ہر چیز ہمیں میسر ہے، ہر طرح اب کی۔ اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے علی بلاک سوسائٹی کے نام سے، تو یہ تقریباً آج سے باقاعدہ جیسے شہزاد بھائی نے کہا ایکٹیویٹیز تو بہت دیر سے ہو رہی تھیں، یہ ساری کی ساری بیت بازی کا مقابلہ جات ہوتے تھے، تقریری مقابلہ جات ہوتے تھے، ادبی مقابلہ جات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز تو بہت دیر سے، لیکن باقاعدہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تقریباً آج سے کوئی 3 سال پہلے وہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ہم ایک فورٹ نائٹ بزم منعقد کرتے ہیں، اس میں کسی بھی پیس آف لٹریچر کو لیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی باہر سے اسپیشلائزڈ لوگ جو ہیں وہ آ کے اس کے اوپر بات نہیں کرتے، ادارے کے بچے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں سے بہت سارے بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی، وہاں سے بہت سارے بچوں کی کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہونا شروع ہوا، بہت سارے بچوں نے اسٹیج کے اوپر آ کے بولنا سیکھا، بہت سارے بچوں نے سوچنے کے نئے زاویے سیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا اب علی بلاک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جب سٹارٹ ہوا تھا تو تب ہماری صرف یہ ایک باقاعدہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہفتہ نکہت سخن کا جو ایک ہے ہمارا وہ ہوتا ہے سالانہ، اور وہاں پہ مختلف پاکستان بھر کے مختلف شعراء آتے ہیں، وہ آ کے اپنے اپنے بچوں کے اس کے اندر مقابلہ جات بھی ہوتے ہیں، اور بچے اپنی تخلیقات بھی پیش کرتے ہیں، غزل کے اندر بھی بچے اپنی تپاسمائی کرتے ہیں، نظم کے اندر بھی کرتے ہیں، بیت بازی کے مقابلہ جات کے اندر بھی کرتے ہیں، اور پھر شعراء سے بعد میں پھر باقاعدہ جن بچوں کا ذوق ہے ان کی سیپریٹ نشستیں پھر ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ واہ واہ۔ تو اب ایک تو ہمارے درمیان مقرر بھی ہیں، تو کسی مقرر کو اتنی دیر تک خاموش بٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو تہا آپ تو ماشاءاللہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آپ نے تو جسے کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک میدان مارا ہوا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو یہ تقریر کا ذوق آپ کو اپنا تھا یا یہ ڈیولپ ہوا، اور کس طرح اس کے بارے میں بتائیے۔ نہیں، تقریر کا بھی نہیں، میرا بیت بازی کا بھی ہے، شاعری کا بھی جو تھا جامعہ میں آنے کے بعد ہی مقابلہ جات دیکھے ہو رہے ہیں تو پھر ان میں حصہ لیا، تو پھر آہستہ آہستہ شاعری کی طرف آنا شروع ہوئے، تو شاعری کی طرف آئے اور شاعری کے بعد پھر تقاریر کی طرف گئے ہیں، پچھلے 1-2 سال سے ہی تقریر کی طرف، شاعری کی طرف تو ہمارا 7 سال سے ہے سفر۔ تو آپ کن یہاں آپ جیسے وہاں گجرانوالہ میں یا آپ کے تعلیمی اداروں میں جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں وہاں بھی شریک ہوئے ہیں آپ؟ چینلز وغیرہ پہ تو آتے ہی ہیں، ٹرانسمیشن وغیرہ میں آپ لوگوں نے، سننے والوں نے ان کی تقاریر سنی ہوں گی،
تو وہاں بتائیے وہ سفر کیسا رہا تقریر کا؟ ایسے ہی ہے، تقاریر میں مختلف یونیورسٹیز میں مقابلے ہو چکے ہیں. یونیورسٹی آف ٹیکسلا میں میرا اردو کا پہلا مقابلہ تھا، میں نے جیتا تھا. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف گجرات میں میرا پنجابی کا پہلا مقابلہ تھا، وہ بھی میں جیتا تھا. اردو اور پنجابی کے پہلے مقابلے میں نے اپنے دونوں جیتے ہوئے ہیں یونیورسٹی آف ٹیکسلا. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے، اور اس طرح مختلف چینلز ہیں. چینلز پہ میرا اسی سال تقریر کا ہوا ہے، اور بلکہ کل رات کو ہی اسی وقت یہی ٹائم تھا مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ صبح مقابلہ ہے اور آپ نے بولنا ہے. 4 بجے کا ٹائم انہوں نے بتایا پی ٹی وی ہوم پہ. تو پھر اس کے بعد رات کو تیاری کی اور سارا تقریر لکھی موضوع دیکھ کر اور یاد کر کے، تو مقابلہ پھر اس کے بعد آج صبح پہلا مقابلہ تھا میرا تقریر کا کسی ٹیلی ویژن پہ. صحیح. تو الحمدللہ اس میں بھی فاتح رہے. تو یعنی آپ فی البدی تقریر کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہی رات کا وہ وقت مل گیا تھا تو رات میں. تو تقریر کے موضوعات، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اب دائرے کے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک عالم دین بن رہا ہے ایک بچہ، تو وہ صرف دینی موضوعات پہ نہیں بلکہ اب ہر طرح کے موضوعات. ایسے ہی ہے بالکل. باقی جتنے بھی عصر حاضر کے متعلق کہیں بھی موضوعات وغیرہ دیے جاتے ہیں تو آپ کے کرنٹ افیئرس کے متعلق اور اس طرح سے موضوعات وغیرہ دیے جاتے ہیں تو ان پر بھی طبع آزمائی کرنی ہوتی ہے، تقاریر لکھنی ہوتی ہے. تو وہ تقریر جیسے آپ نے کہا وہ طبع آزمائی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک اور بھی تو مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر آپ آگاہ رہتے ہیں چیزوں سے، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، مطالعہ آپ کا بہت ضروری ہے اس فیلڈ میں، کیونکہ تقریر میں ایک اور جو ابھی چل رہی ہے اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ وہی پرانی مثالیں اور وہی سب کچھ پرانی باتیں شعر نہیں بھی طے شدہ ہو گئے، اندازے بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ کوئی بات نہیں. یہ شعر تو اتنا میرا خیال گھس پٹ گیا. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی تقریر میں جتنی جدید مثال لے کر آئیں گے آپ کی تقریر اتنی کامیاب ٹھہرنے کا زیادہ چانسز ہیں. ابھی آج اگر واقعہ ہوا ہے اور آپ نے ایک بندہ ہوا ہے جس نے گزشتہ ہفتہ ایک واقعہ ہوا اس کو اپنی تقریر میں شامل کیا ہوا ہے موضوع سے ریلیٹ کر کے، اور ایک ہوا ہے جس نے کل کا واقعہ لکھا ہوا ہے، تو کل والے کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. جو جتنا اپنے زیادہ اپنے مطلب دور کے مطابق رہے گا اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اچھا عبداللہ، جو کہ آپ کی برادر بزرگ بھی ہیں اور آپ میں خیال شاید ایک انفرادیت ان کی یہ ہے کہ یہ چاروں نوجوان تو شاعری کرتے ہیں اردو میں، لیکن عبداللہ جو ہے وہ ماشاءاللہ پنجابی میں بھی شعر کہتے ہیں. تو یہ عبداللہ یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا اردو سے؟ یہ پنجابی سے یہ لوگ تو اردو پہ، آپ اردو سے پنجابی پہ کیسے چلے گئے؟ پنجابی ہماری مادری زبان ہے تو ساروں کا ہی شوق ہوتا ہے پنجابی کا، سب کو پنجابی زبان آتی بھی ہے. اور سیکھنے کا جو انسان میرے خیال میں کہ ہماری جو مادری زبان ہے ہم اس میں سب کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں بنسبت اردو کے. تو اردو بھی ہماری قومی زبان ہے، لیکن بس میرا رجحان پنجابی کی طرف شروع سے ہی رہا ہے. وہ چاہے شاعری ہو تو پہلے تو پنجابی شاعری پڑھتا تھا اور پھر میرا لکھنے کی طرف ہی رجحان ہوا تو میں نے پھر پنجابی شاعری لکھی بھی. تو میں جس طرح اردو غزلیں کہتا ہوں تو اسی طرح میرا شوق ہوتا ہے کہ میں پنجابی غزلیں بھی کہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ تقریروں کے مقابلوں میں بھی ہمارا آنا جانا رہتا ہے تو میں اردو کی بجائے جو انسان پنجابی تقریر کی طرف جو انسان میرا وہ دل ہوتا ہے کہ میں پنجابی تقریر کروں. تو الحمدللہ پنجابی تقریریں کی اور کچھ مقابلے جیتے بھی پنجابی تقریر کے. تو میرے خیال میں کہ ہماری تعلیم وغیرہ بھی جو ان سے بنیادی وہ ہماری مادری زبان میں ہو تو ہم وہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح نکتہ ہے یہ، بالکل، کیونکہ ہم اس میرے خیال ہم خواب شاید اپنی مادری زبان میں ہی دیکھتے ہیں. تو اگر صاحبان صدر کی اجازت ہو تو پنجابی کا کچھ آج اس محفل سخن کا آغاز اگر ہم پنجابی شعر سے ہی کریں کسی سے. پنجابی کے صدر یہی ہیں. تو پنجابی کے غزل میں اس کے چند اشعار سناتا ہوں. عشقا کاٹے جر کے خوشاں، عشقا کاٹے جر کے خوشاں، تیریاں چٹیاں پر کے خوشاں، کی کرنی سلطانی جگ دی، کی کرنی سلطانی جگ دی، تیرا پانی پر کے خوشاں، کی کرنی سلطانی جگ دی، تیرا پانی پر کے خوشاں، جت کے بھی تو خوش نہیں لگدا، جت کے بھی تو خوش نہیں لگدا، میں تیرے تو ہار کے خوشاں، جت کے بھی تو خوش نہیں لگدا، میں تیرے تو ہار کے خوشاں. ڈر دا مطلب موت ہوندا ہے، ڈر دا مطلب موت ہوندا ہے،
کنج آکھاں میں ڈر کے خوشاں، کنج آکھاں میں ڈر کے خوشاں، دل دی مسجد وچوں کڈیا ای، دل دی مسجد وچوں کڈیا ای، اے جے صدمے جر کے خوشاں، اے جے صدمے جر کے خوشاں۔ یہ اس طرف جانے کا رجحان کیسے پیدا ہوا پنجابی شاعری کی طرف؟ کیونکہ یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاعری میں عام طور پہ جو نوجوان ہیں، اردو میں تو شاعری ہو رہی ہیں بلکہ شاید بہت ہو رہی ہیں، تو یہ اس طرف آپ کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ میرے اب جو جدید شاعری میں ہیں پسندیدہ شاعر ہیں وہ تجمل کلیم صاحب ہیں، تو سوشل میڈیا سے میں نے ان کو سنا پہلی دفعہ، اور اس کے بعد میں پھر ان کا تو فین ہو گیا، تو ان کی شاعری میں نے بہت زیادہ سنی، تو میں انسپائر جو ان سے ہونا وہ میں تجمل کلیم صاحب سے ہوں۔ ان کا بھی کوئی شعر سنا ہے نا ہمارے سننے والوں؟ ہاں، یہ جو میں نے ابھی اشعار سنائے ہیں نا، یہ بھی تجمل کلیم صاحب کی زمین میں ہے۔ صحیح صحیح، تو انہاں دی پہلیاں جی 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 تو یہ میرا اشعار بھی تجمل کلیم صاحب کی زمین میں ہے۔ یہ ایک مقابلہ ہوا تھا UET لاہور میں، تو وہاں مقابلے میں اس غزل کی پوزیشن بھی آئی تھی۔ اچھا، واہ واہ، تو وہاں میں نے یہ اشعار کہے تھے۔ جیتی ہوئی غزل ہے مطلب؟ جی الحمدللہ۔ باقی بھی بہت ساری جگہ پر یونیورسٹی GC یونیورسٹی لاہور میں وہاں پر بھی پنجابی غزل کا مقابلہ ہوا تھا، تو الحمدللہ وہاں بھی میں نے غزل لکھی تھی اور اس پہ پہلی پوزیشن آئی تھی وہاں پر بھی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف گجرات میں اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر مقابلے ہوئے پنجابی غزل کے، تو وہاں پر الحمدللہ غزل لکھی اور اس کو پوزیشن بھی ملی وہاں پر۔ تو آپ پنجابی میں غزل ہی کہہ رہے ہیں یا جو پنجابی کی روایتی اصناف بھی ہیں اس میں بھی کچھ آپ نے ابھی کچھ کہنا شروع کیا؟ نہیں، ابھی پنجابی غزل میں ہی جو ہے نا طب آزمائی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پنجابی میں جو بھی دیگر اصناف ہیں تو ان میں بھی انشاءاللہ طب آزمائی کریں گے، اور میرا چونکہ شوق ہے پنجابی میں تو جتنی بھی یہاں پر ڈومینز وغیرہ تو ان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں زین کی طرف، تو زین یہ تو چلیں ہمارے پاس تو آج اتنا مطلب جسے کہتے ہیں کہ تنوع ہو گیا، اگر میں نے صحیح اس کا تلفظ کیا ہے، کہ اردو، پنجابی اور شاعری، تقریر، یہ آپ کو جو انگریزی کا خیال آیا تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ مطلب اس پورے ماحول میں تو لگتا ہے کہ بھئی آپ اردو شاعری سن رہے ہیں، شاعری آپ اردو کرتے ہیں، پڑھا آپ انگریزی ادب رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کیسے؟ اس میں میرے خیال میں ہم چیزوں کو جو خیالات ہیں نا، خیالات کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے خیالات انگریزی کے اندر موجود ہیں کہ ان کو ہم اردو زبان کے اندر بھی لے کے آ سکتے ہیں، اور بیسیکلی انگریزی ادب کی طرف جانے کا رجحان میرا اس طرح سے پیدا ہوا کہ اردو ادب کی بابت میری پرسیپشن یہ تھی کہ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، اور ایک ہمارا ادارے کا ماحول یوں ہی اس طرح کا ہے کہ ہم اس کے اندر اردو ادب کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کی کوانٹیٹی ہمیں مل جائے گی، تو مجھے کچھ جدید کرنا چاہیے، مجھے کچھ یونیک کرنا چاہیے۔ تو پھر اس طرح سے میرا جو رجحان ہے وہ زیادہ پیدا ہوا انگریزی لٹریچر کی طرف۔ تو اب انگریزی لٹریچر پڑھنے کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ خیالات کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، تو خیالات تو اردو ادب کے اندر بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں، انگریزی ادب کے اندر بھی موجود ہیں، تو زبان تو صرف ایک میڈیم ہے ان خیالات کو ریپرزینٹ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو انگریزی کا کم از کم یہ ہوگا کہ کچھ ایسے خیالات ہمیں وہاں سے مل جائیں گے جو اردو ادب کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں نے انگریزی ادب کو پڑھنا شروع کیا اور انگریزی ادب کی طرف میرا رجحان ابھی پیدا ہوا۔ کہیں آپ لیکن اردو میں ہی رہے ہیں؟ سمجھ لیں کہ میرا کچھ اردو کے اندر بھی کچھ بہت زیادہ کلام موجود نہیں ہے جتنا ان احباب کا موجود ہے، لیکن جتنا بھی ہے اس میں سے کوئی 80% میرا اردو کے اندر ہے، کوئی 20% میرا انگلش کے اندر ہے۔ انگریزی میں بھی کہتے ہیں ہم؟ جی بس تھوڑا بہت ہے۔ تو اردو والا تو ہم جتنا آپ تھوڑا بتا رہے ہیں تو سارا ہی ابھی سن سکتے ہیں ہم، یا انگلش سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہم نے ایک کتاب ہے دی غزہ رائٹس بیک، رفعت اللہ ریر کی، یہ البلاغ سوسائٹی کے تحت ہی ہم 4-5 لوگ ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا اس کتاب کا نا، یہ فلسطین لٹریچر یہ کتاب ہے رفعت اللہ ریر کی، اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں کیا ہے، یہ شائع ہونے کے مراحل میں ہے، بالکل قریب ہے شائع ہونے کے۔ اور آپ لوگوں نے انگریزی سے ترجمہ کیا ہے؟ انگریزی سے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اب جو جن اسٹوڈنٹس نے لکھی ہے، جن رائٹرس نے لکھی ہے، وہ بھی بیسیکلی انگریزی لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ فلسطین کے اندر، تو انہوں نے ان کا بھی جس طرح سے ہمارا ادارۃ المصطفیٰ کا ایک گروپ ہے، علی بلاغ سوسائٹی ہے، تو انہوں نے بھی اس طرح سے ان کا ایک گروپ ہے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کا، انہوں نے ان سٹوریز کو جو ان کے اوپر بیتا ہے وہاں پہ رہ کے، جو انہوں نے جس چیز کو انہوں نے فیس کیا ہے،
مطلب جس طرح سے ان کو شہروں سے نکالا گیا، جس طرح سے ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، یہ سارے ظلم جس طرح سے ان کے اوپر ہوئے، تو جو انہوں نے پرسنل ایکسپیرینسز وہاں پہ رہتے ہوئے کیے ہیں، انہوں نے کہانی کی شکل میں ڈھالا ہوا ہے. تو اب وہ سارے کا سارا تھا اس میں انگریزی لٹریچر کے اندر. تو پھر ادارۃ المصطفیٰ کے ہی ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ہیں سر عمر آصف صاحب، ان کی پھر سرپرستی کے اندر ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ اس کا جو ویسے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کا ایک سمجھ لیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اردو کے اندر تو وہ ٹرانسلیٹ شائع کیا. ہو چکی کتاب وہ شائع ہونے کے قریب ہے. قریب ہے، صحیح. اس کا تو ٹرانسلیشن وہ ہماری ایک مکمل ہو مطلب گئی. کئی مترجمین نے مل کر کی ہے یا وہ کسی ایک نے ترجمہ کیا اس کتاب؟ نہیں، وہ چونکہ کہانیاں ڈفرینٹ ہیں، سٹوریز ڈفرینٹ ہیں، تو اس میں ہمارا پورا گروپ شامل ہے. جو عرب بلیک سوسائٹی کے جو ممبرس ہیں، وہ اس پورے گروپ نے مل کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے مختلف کہانیوں کو. 2 کہانیاں کی، کسی نے 3، تو کسی نے 4. تو آپ اردو ادب کی طرف چلے گئے؟ اردو ادب کو باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ اب آپ بی ایس کر رہے ہیں، ماسٹرس کر رہے ہیں؟ بی ایس میرا مکمل ہو ہوں گیا. گے، صحیح. اب ایم فل کرنے کا ارادہ ہے لاہور یونیورسٹی سے. تو کیا سلسلہ ہوا؟ ایک سوال ہے میرے ابھی آپ چاروں کے لیے میرے پاس، جو کہ بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ آپ پہلے بتائیں، پھر میں آپ چاروں سے کروں گا، اس کا جواب آپ چاروں کو دینا ہوگا. انٹر کے بعد میں آگے بھی پڑھنا تھا، تو سامنے کوئی راستے نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں کس طرف جاؤں. تو اردو کا میرا ذوق شروع سے ہے. شعری سفر کی اگر بات کروں تو میٹرک کے زمانے میں نے کچھ لکھا ہوا اپنا کلام نا بے وزن ہی ویسے لکھتا رہا میں. تو میٹرک کے بعد میں درس نظامی کے لیے گجرانوالہ آ گیا ادارۃ المصطفیٰ میں. تو یہ بھولی بصری یاد ہو گئی کہ میں کہیں شعر کہتا تھا اور بے وزن ہی. تو جب یہاں آ کے ایک ماحول ملا شاعری کا، تو پھر اس راگ کو کریدا گیا اور چنگاری نکلی پھر. تو اس طرف سفر جاری رہا، اور باقاعدہ جو ہمارے ادارے میں پہلا بی ایس شروع ہوا تھا، بی ایس اردو تھا، اور ہمارا پہلا بیچ تھا، تو بی ایس اردو میں چلے. تو یعنی یہ شوق خود ہی آپ کو ساتھ ساتھ لیے چلا گیا. اچھا، آپ لوگوں کے ہاں جامعہ میں جو ہے وہ فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے؟ فارسی باقاعدہ پڑھائی نہیں جاتی، وہاں دروس ہوتے ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ مصنوعی اسرار الرموز، صحیح. تو قبلہ سے ہی سن کے وہ ذوق تو پیدا ہو جاتا پیدا ہوا. ہے فارسی. اچھا، اب ایک سوال جو ہے نا وہ جو بڑا دلچسپ ہے، وہ ہم اب شروع کرتے ہیں تہاں سے، تاکہ پھر یہ آگے ہم سب تک، پہلے ان کے بڑے بھائی اور پھر ان کے جو ہے وہ سینئر طلباء تک آ جائے گا، کہ مدارس دینیہ میں سب سے زیادہ عربی پڑھائی جاتی ہے. مطلب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، جو زبان آپ کو سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس سے کیا ذوقی تعلق قائم ہوا؟ عربی ہمارا ہر سال عربی ادب کا ایک کتاب ہوتی ہے ہمارے جو نصاب کا حصہ ہے اور ہمیں پڑھائی جاتی ہے سارا. اس میں سے ہم عربی قدیم جو شعراء ہیں ان کا کلام وغیرہ پڑھتے ہیں سارا. مطلب پڑھنے کی حد تک ہے، لکھنے میں تو ابھی تک کچھ نہیں. اس کو جیسے آپ نے بولا کہ مادری زبان میں دیکھتے ہیں، تو جس زبان میں ہم خواب دیکھتے ہیں اس زبان میں ہم لکھ دیتے ہیں. کوئی اردو میں خواب دیکھتا ہے اردو میں لکھتا ہے، کوئی انگلش میں. لیکن کوئی آنکھیں کھول کے جو عبداللہ ضربہ یا ضریبو یہ اتنا کرتے ہیں، تو مطلب اس سے آگے نہیں بڑی بات کیا. عربی پڑھنے کی حد تک ہے، اس میں ہمارے جتنے قدیم شعراء ہیں ان کے کلام وغیرہ ہم پڑھتے ہیں. تو صبا ملکہ کتاب ہے، اس کے علاوہ متنبی کا کلام ہے، بہت زیادہ جو شعراء ہیں ہمارے پرانے، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں. باقاعدہ کتاب ہے ایک ہوتی ہے کہ شاعری کی، کہ جس کے اندر ہم اشعار پڑھتے ہیں عربی کے. اور اس کے علاوہ تو ہماری جو کتابیں ہیں وہ ساری ہوتی تو عربی میں ہی ہیں، لیکن بس لکھنے کی طرف انشاءاللہ آئیں گے ضرور. یہ نہیں، مطلب میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ ایک جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا ویسے پرانا بھی ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقے سے آپ لوگ ایک بڑی آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ماضی میں جو برصغیر کا جو رواج تھا کہ یہاں جو لوگ خود دینی تعلیم سے لوگ وابستہ ہوتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ کم سے کم فارسی اور میں تو شعر کہہ لیتے تھے، اور مطلب اور پھر بعد میں اردو کا بھی ہمیں مزاج نظر آتا ہے. تو عربی کی تدریس میں ہمارے ہاں یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید عربی ہماری اردو فارسی کی شعری روایت ایسی ہے کہ ہمیں عربی کی شعری روایت سے ہم شاید ریلیٹ نہیں کر پاتے. یہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کیا؟ اس میں آصف بھائی مجھے جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لٹریچر آپ پڑھیں اس کا ایک پرپز ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اردو لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں یا انگریزی لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ پرپز آ جا کے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے
مختلف اصناف کے اندر اس چیز کو جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، جو اس کی ایک تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو ہم نے مختلف اصناف کے اندر اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے. لیکن جب ہم پرٹیکولرلی عربک لٹریچر کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا جو سارے کا سارا دینی علم ہے وہ عربی کے اندر ہے، تو عربی زبان کو یا عربی ادب کو پڑھنے کا جو الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ ہم عربی اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم عربی زبان اس لیے پڑھ رہے ہیں، عربی ادب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب ہم اس اینگل کے ساتھ عربی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس اینگل کو پڑھنے کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو وہ والا پرپز ہے وہ تو پورا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم عربی صنف کے اندر اس طرح سے طبع آزمائی کر نہیں رہے ہوتے، تو اس وجہ سے پھر اس کے اندر کلام کرنا یا اس کے اندر لکھنا وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. منطق میں 100 نمبر آئے ہوں گے پورے. ہاں شہزاد آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل زین بھائی نے جو بات کی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جو مقصد آپ لے کے چلیں گے آپ کو وہی مقصد حاصل ہوگا. تو عربی شاعری کو پڑھنے سے یہی مقصد ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. شاعری کو مقامات حریری کتاب ہے وہ ہم نے پڑھی، وہ نثر میں ہے، بڑے مزے کی کتاب ہے وہ. اس کے علاوہ بلکہ شاید میرے خیال اس کو میں تو خیر عربی نہیں جانتا، لیکن ہم نے جو اساتذہ سنا ہے کہ وہ نثر بھی ہے اور وہ مطلب وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے نا. وہ بڑے مزے کی وہ نثر میں شاعری کی ہوئی ہے کسی نے، مطلب اتنی سجا جو باقاعدہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ چلیں ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ جب آپ لوگ آئیں گے تو کوئی ایک آدھ عربی بھی شاعر ہمیں ملی. انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں. اس میں اب یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ اب چونکہ جو عربی زبان اب انگلش ہے یا اردو ہے، ٹھیک ہے، اردو کو جو اون کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی اشعار کہہ رہے ہیں، وہ ابھی بھی ان اصناف کے اندر جو ہے نا وہ کلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان احباب کا یا ان لوگوں کا کلام ہمارے تک ابھی بھی پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب انگریزی اگرچہ ہماری زبان نہیں ہے، لیکن انگریزی کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں، جن کا کلام ہم تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو عربی ہے تو عربی کو اون کرنے والے ہی لوگ جو ہیں یا جن کی نیٹو لینگویج ہے یہ، ان کا کلام ہی ہم تک نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ایک بڑے اسپیکٹرم کے اوپر ہم اس چیز کو اگر انالائز کرنے کی کوشش کریں نا، تو اس کے اندر یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں کار فرما نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عربی کے اندر لکھنے کی طرف اس طرح سے رجحان پیدا نہ ہو سکا، اور ان دو زبانوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہم نے لکھ لیا. یہ جو بات ہے کہ ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، لکھ رہے ہیں عربی میں بھی. ہاں ہمارے کچھ پاکستانی ہماری دسترس میں نہیں ہے نا وہ. اچھا میرے خیال وہ شاید ایک یہ بات بھی ہے کہ اب ہماری اپنی زبان کی جو شعری روایت ہے وہ ایسی مضبوط ہے، اور ایسا مطلب لگتا ہے کہ شاید کیونکہ عربی کا جو شاعری کا جو مزاج ہے جو آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں نصاب میں، تو وہ بالکل الگ ہے اس کئی معاملات میں. تو چلیں مطلب وہ تو ایک ذوق کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ دائرے کی ضروری نہیں کہ جو زبان آپ پڑھ رہے ہوں آپ اس میں شعر بھی کہہ رہے ہوں. ایک سوال جو بہت اہم مجھے لگتا ہے، جو آج ہمارے مل بیٹھنے کی ایک وجہ بھی تھی کہ ہم اپنے سننے والے دیکھنے والے جو بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم خود ایک ایجوکیشن کا ادارہ ہیں، کہ آپ لوگ ایک ایسے تعلیمی ادارے سے آتے ہیں جس کی اولین بلکہ اس کی کامل ترین شناخت بھی دینی ادارہ ہی ہے. تو ہمارے یہاں ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے، اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں کہ جی مدارس کی ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے یا مدارس کا ایک پچھلے 20-25 سال میں خاص طور پہ ایک مزاج بنا کے یہ لوگ جو ہیں ایک معاشرے سے کٹ کر رہنے والے لوگ ہیں، یا یہ ان کے کچھ خاص ایسے خیالات ہیں جو کہ اس سوسائٹی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں. آپ لوگ جب آتے ہیں میڈیا میں بھی آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ شعر بھی کہتے ہیں، شعر پڑھتے بھی ہیں، اب آپ اپنے آس پاس جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو بھی سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کئی مرتبہ ایسی نظر کا سامنا جو آپ کو بڑے اس طریقے سے دیکھ رہی ہو کہ بھائی یہ لوگ یہاں کہاں سے آ گئے، ہم تو مدرسے والوں کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی خشک ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کوئی تجربہ بتائیں ہمیں. ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے، یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ، بلکہ ہم پہلی بار یونیورسٹی میں گئے، یونیورسٹی آف ساہیوال میں، تو ہم اسی طرح 4-5 لوگ تھے، امامہ پہنا ہوا ہے اور سفید لباس میں ملبوس تھے، یونیورسٹیز میں داخل ہو. اب تو خیر پھر بھی اب اگر کہیں جاتے ہیں، کیونکہ پچھلے 1 سال سے جا رہے ہیں، تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے آنا ہے اور یہ اس طرح سے کرتے ہیں. تب ہمارا پہلا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، تو ہم گئے تو لوگوں نے کافی حیرت کا، جتنے بھی تمام ادھر لوگ تھے بہت حیران ہوئے، اور اس طرح سے انہوں نے کسی نے ہوٹنگ کرتے ہوئے نا ایک مصرع کیسا تھا، اس نے تکبیر کے نعرے سے گلا کاٹ دیا. یہ مصرع مطلب ہمیں آج بھی مقابلہ جیتے بیت بازی میں ہماری پہلی پوزیشن آئی تھی
اور 2022 کا میرے خیال میں یہ واقعہ ہے یا 23 کا، 23 تب پہلی مرتبہ ہم نکلے تھے باہر یونیورسٹیز کی طرف مقابلہ جات کے لیے 2022 یا 23 میں. غزل میں بھی ہماری پہلی پوزیشن تھی، زین اسلم بھائی تھے. بیت بازی میں بھی ہماری پہلی پوزیشن تھی اس میں، اور اسی طرح افسانہ تھا، افسانہ تو اس میں بھی پہلی پوزیشن تھی. تو وہ ہمارا پہلا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اب اس طرح سے اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کافی حیران ہوتے ہیں یہ دیکھ کر. ہمارے ساتھ جو ہمارے ٹیچرز تھے انہوں نے ہمیں پہلے بھی گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا خاموش رہنا ہے، ہوٹنگ کا جواب ہوٹنگ سے نہیں دینا، آپ سٹیج پر جا کر جو ہے نا اپنی قابلیت سے ان کا جواب دیں. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہوٹنگ کی تھی ان کے ساتھ ہی ہمارا فائنل پڑ گیا بیت بازی کا. تو پھر جب ہماری پہلی پوزیشن آئی بیت بازی کے اندر تو پھر ان کو خود ہی اس کا جواب مل گیا. اچھا، اب اگر ہم اس سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں کہ اس وقت ہمارے یہاں تقریباً دیکھا جائے تو دو باقاعدہ پیرلل نظام سمجھا جاتا ہے کہ جی مدارس کے طلباء ہیں اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، اور کئی اب تو شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے شاید اتنی دوری نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو یہ دونوں ایک دوسرے سے شاید اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے ہیں یا ان کو محسوس کروایا جاتا ہے کہ آپ دونوں الگ ہیں. اب آپ لوگ یہ فرمائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے یہ اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا درست ہے یا یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ واقعی میں ایک فاصلہ ہے، ایک ڈسٹنس ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ اس میں چونکہ لیک آف کمیونیکیشن ہے، لیک آف ڈائلاگس ہیں. جب بھی ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو الحمدللہ ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے. جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں یہ رسپانس ملا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ خلیج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک اس طرح ایک چیز ہے آپ کا ظاہری حلیہ، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے آپ کے خیالات، آپ کے اندر کی دنیا کس طرح سے جو ہے نا وہ آباد ہے. تو جب انٹریکشن ہوتا ہے، جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو پھر ان کی غلط فہمی ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہم پرسیپشن کر کے جس چیز کے بیٹھے ہوئے تھے، جو چیز ہم پرسیو کر رہے تھے ان کے بارے میں، تو وہ تو بالکل مسکنسیپشنس کے اوپر وہ چیزیں جو تھیں وہ ڈیپینڈنٹ تھیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے، ڈائلاگس نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ خلیج واقع ہے. اور میرے خیال میں اگر اس بات چیت کی جائے تو یہ خلیج کم ہو سکتی ہے. ادارۃ المصطفیٰ باقاعدہ یہ ویژن لے کے نکلا ہوگا کہ اس خلیج اور اس اخلاق کو ختم کرنا ہے. ہمارے یہاں ایک ہوا تھا پروگرام بھی نا، یونیورسٹی کے طلباء تھے اور ہمارے مدارس کے طلباء تھے. ہاں جی، تو ان کے درمیان مکالمہ ہوا تھا، جو ان کے سوالات تھے انہوں نے جواب دیے، جو ان کے سوالات تھے ہم نے جواب دیے. ایک بڑا اچھا وہ پروگرام تھا. اور یہ صرف اسٹوڈنٹس تک نہیں، یہ ہمارا باقاعدہ جب ہوتا ہے کہ جب آخری بیچ فارغ ہوتا ہے تو جس طرح سے یونیورسٹیز کے اندر کانویکیشن سرمنیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ مرکز کے اندر فروغ علم سیمینار کرتے ہیں. جو بچے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی جبہ پوشی وغیرہ ہوتی ہے اور ان کو وہ ڈگریز دی جاتی ہیں، سندیں دی جاتی ہیں. تو باقاعدہ ہمارا فروغ علم سیمینار ہوا جس میں پاکستان کے جو جید علماء تھے وہ بھی تشریف لائے، اور پاکستان کے جو سمجھ لیں کہ جو ایک اسپیشلائزڈ پروفیسر مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایچ او ڈیز ہوتے ہیں اور ڈینز ہوتے ہیں، ان کو بھی باقاعدہ ہم نے انوائٹ کیا کہ آپ کائنڈلی تشریف لائیں. اور وہاں پہ آ کے ان جو دونوں سمجھ لیں کہ اسکولز کے جو ہیڈ تھے ان کے تاثرات بہت پازیٹیو تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ اندازہ نہیں تھا کہ واقعی میں اس طرح سے جو خلیج ہے وہ اس کو ہم کم کرنے کی طرف آ سکتے ہیں. تو دونوں کی طرف سے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملا اس چیز کا. اچھا، آپ لوگ ایک چیز اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک اور تصور یہ بھی ہے کہ جو اب مجھے خیر دنیاوی دینی تقسیم ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن جو ہمارا جو اسکول یا یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم ہے یا مدرسے کا سسٹم ہے، ان دونوں کے ہاں اگر تعلیم بھی الگ ہے تو ڈسپلن کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں. اور ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہیں ان کا ڈسپلن جو ہے وہ بہت ہی الگ طرح کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ جبر ہے، اس میں زیادہ سختی ہے، اور اس میں لوگوں کو سب لوگوں کو ایک طرح کی شخصیت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ لوگ اپنے تجربہ آپ کا کیا اس معاملے میں رہا کہ آپ کا جو ادارہ ہے، ویسے تو مدارس کے بارے میں عمومی طور پہ یہ جو رائے پائی جاتی ہے اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات کے بارے میں بات کریں کہ کیا یہ بات درست ہے اور یہ کتنی
اثر انداز ہوتا ہے ڈسپلن کا جو طریقہ ہے ادارے کا؟ بالکل ایسے ہی اس میں یہ ہے کہ بہت بڑا رول جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول ماں باپ کا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ بچہ ایک چیز کے اندر شوق نہیں رکھتا، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی نفسیاتی اثر کے تحت جو والدین ہیں وہ بچے کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو وہ بننا نہیں چاہ رہا ہوتا، اور وہ اس کو مدارس کے اندر داخل کروا دیں گے کہ چلے ہمارا بچہ حفظ کر لے گا یا ہمارا بچہ دینی علوم پڑھ لے گا تو ہم اس کو ایک بڑا عالم بنا ہوا دیکھیں گے. لیکن چونکہ بچے کا اس کے اندر شوق نہیں ہوتا، انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ بچہ مدرسے کے اندر جا کے بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا جس کی توقع والدین کر رہے ہوتے ہیں، جو مدرسہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے بڑا جو چیز رول پلے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کا خود بخود شوق ہو اس چیز کی طرف آنے کا، اس کو جب اس چیز کی طرف لایا جائے گا، اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس کو ایڈمٹ کیا جائے گا، تو وہ پھر وہ ڈسپلن بھی سیکھے گا، وہ خود بخود ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے گا جو چیز اس سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ادارۃ المصطفیٰ کا الحمدللہ یہ ہے، یہ آپ اس کو طرہ امتیاز کہہ لیجئے کہ واقعی میں وہاں پہ وہ بچے موجود ہیں کہ جو اپنے شوق سے ان چیزوں کو کرنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ تو ادارے اس میں کچھ رجحان دیکھنے کے لیے بھی کچھ انہوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے آپ کے یہاں کہ بچے کا رجحان ہے یا نہیں؟ جس بالکل ایسے طرح ہی. جامعات میں یونیورسٹیز میں رجحان ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، جب بچہ درس نظامی کے اندر داخلہ، بلکہ ایون کہ حفظ کے اندر بھی جب کسی نے داخلہ لینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس نے وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا جو ایک ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کا رجحان بھی دیکھا جاتا ہے. باقاعدہ انٹرویو کیا جاتا ہے بچے کا، اس سے کویشچنس کیے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، اس سے اس کا جو ہے نا وہ رجحان پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کسی نہ کسی اگر وہ حفظ کے لیے آیا تو اس کو حفظ کے اندر ایڈمٹ کیا جائے گا، اگر وہ درس نظامی کے لیے آیا تو اس کو اس کے اندر داخلہ دیا جائے گا. یہ بھی ایک جس طرح یونیورسٹی کا پروسیس ہوتا ہے نا، داخلے کا ایک مشکل ہوتا ہے، تو اس طرح ہمارے ادارے میں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے. اچھا، اب آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، آپ لوگ اب تو مطلب دنیا سب کے لیے ہی کھلی ہے کیونکہ موبائل فون یا اسمارٹ فون کے ذریعے سے، تو آپ لوگوں کی جو چوائسیز ہیں، مطلب اس کا جواب میں چاہوں گا آپ چاروں دیں کہ آپ چاروں ہی جن جی ہیں، اور آج کل جو ہے تو آپ لوگوں نے ایک ایسی تعلیم کا انتخاب کیا یا آپ اس ایسے ادارے سے وابستہ ہیں، ایسی تعلیم سے وابستہ ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے سوسائٹی کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا ایک اخلاقی طور پہ اس کو زیادہ پرکھا جائے گا، اس کی اسکروٹنی زیادہ سخت ہوگی. ایک انجینئر اور کو بٹھاؤں میں اور ایک عالم دین کو بٹھاؤں تو لوگ جو ہے وہ مورالٹی کے اعتبار سے اور اس کا دیانت امانت اس کے حوالے سے ایک مدرسے سے فارغ بچے کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کی شاید زیادہ اسکروٹنی کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چوائسیز ٹھیک تھیں یا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا مشکل چوائس کر لی ہم نے؟ یہ واقعی ایک ویلڈ کویشچن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یا دوسرے جتنے بھی ایجوکیشن سسٹمز ہیں اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو مجھے یہاں پہ ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی. تو ان کا مطلب وہ اپنے ایک لیکچر کے اندر اس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ تبدیل نہیں کرنا پڑتا، صرف جو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ لینا ہے، اور وہ آپ جتنے اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں، پرسیو کر سکتے ہیں، آپ وہ اتنا اچھا اسٹوڈنٹ وہاں پہ آپ قرار پائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اور یہ جو دینی علوم ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک رسپانسبلٹی ہے، بلا شبہ ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑا سمجھ لیں کہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آ کے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور جو کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور جس کے اندر ہمارے بڑے لوگ اور ہمارے صوفیاء انہوں نے اتنی ریاضتیں کی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے. تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ انسان، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ڈسٹریکٹ بھی کر جاتی ہیں بندے کو. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم جن زی ہیں، اور جن زی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ پچھلی جنریشن کی بنسبت تھوڑی اور طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈسٹریکشن زیادہ ہیں، اس کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے مختلف ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکیں، جتنا ہم ان رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکیں. ہمارے حضرت ایک جملہ بولتے ہیں کہ اپنا کام اپنے حصے کا کام. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک پرٹیکولر وقت کے اندر یا ایک پرٹیکولر ٹائم سلاٹ کے اندر ہم پورے کے پورے ملک کو ٹھیک کر دیں، ہم پوری کی پوری دنیا کو ٹھیک کر دیں، یا ہم پوری سوسائٹی کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اپنا کام اپنے حصے کا کام. اگر آپ اپنی وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی بھی تبدیل کر پا رہے ہیں
تو آپ کے لیے وہ بہت ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سائیکل چلانے کے ہیں قابل اور آپ گاڑی نہیں چلا سکتے تو آپ سائیکل چلا کے کسی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کے آ رہے ہیں تو یہ کافی ہے. نہیں، میں نے ویسے کہا اتنا خاموش طبع مقرر نہیں دیکھا. آپ بھی کچھ بولیں، آپ سب سے چھوٹے ہیں اس میں، ان سب میں خیال عمر میں آپ سب سے چھوٹے ہی ہیں. تو ابھی تو آپ کو ویسے بڑا دلچسپ موقع ہے کہ ابھی تو سال پورا ہونے والا ہے، ورنہ اگر کہیں بیچ بیچ میں آپ ہوتے تو لگتا کہ میں اسکپ کر جاتا کہ بھئی ذرا ہے مشکل کام یہ. کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ابھی تک جو آپ نے مدرسے کی لائف ہے، اور جو میں سوال میں جو شاید پٹ کرنے میں کامیاب رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ایک مشکل چوائس ہے آپ کے نزدیک، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہی؟ نہیں، اتنا کبھی محسوس نہیں ہوا کوئی مشکل کام ہے. مجھے تو ایک تو ہمیشہ فخر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس چیز کا انتخاب کیا اور اس طرف آئے ہیں. اور پھر جو اپنی زندگی کے سب سے اہم سال ہیں اور اہم ایام ہے، ٹین ایج جسے کہا جاتا ہے، وہ ہم نے اس 4 دیواری میں گزار دی ہے. تو بہت فخر ہوتا ہے اس پر، اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا انتخاب تھا. اور کبھی کوئی مشکل والا نہیں، آپ عبداللہ کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے؟ عبداللہ کی بھی یہی رائے ہے. نہیں، یہی رائے ہے میری بھی بالکل. کوئی اس میں ہمیں مشکل نہیں پیش آئی اس میں. لیکن احساس ذمہ داری تو آپ لوگوں کا زیادہ. جی بالکل، وہ تو ہماری ظاہر سی بات ہے ان سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ایک جو عالم دین ہوتا ہے اس کی ذرا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے جو اعمال ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا ذہن بھی اس سے ہوگا خراب، لوگ سمجھیں گے کہ یہ عالم دین ہو کر یہ کر رہا ہے. تو یہ احساس ذمہ داری تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک زیادہ ہوتی ہے. اس میں محتاط رہنا پڑتا ہے ہمیں، خود کو بھی اس میں بہت محتاط رہ کر چلنا پڑتا ہے ہمیں. اچھا، آپ زمانے کا بھی شکر گزار ہوں اس پہ کہ وہ ہمیں جج کرتے ہیں اور ہمیں خود کو بدلنے کا اور خود پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ اچھا دیکھیں، مورل ذمہ داری تو سوسائٹی پہ سب کی یکساں ہی ہوتی ہے. یہ تو اصل میں اب کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ چیز ہے کہ جو آدمی اچھائی کی بات کرے گا تو لوگ اس سے مطالبہ زیادہ یہ کریں گے کہ بھئی وہ خود اچھا بن کر دکھائے پہلے، تو جبھی اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. آپ لوگوں کے جو دوست آپ کے ہم عمر جو کہ مدارس سے وابستہ نہیں ہیں یا اس طرح کے کسی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں، ان سے جب آپ ملتے ہیں اور ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جنریشن کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ خود اپنے طور پہ بھی آپ سوچیں، اور ویسے بھی اپنا جو لوگوں سے بات ہوتی ہے اگر اس پہ بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ آپ کی جنریشن اس وقت کن مسائل کو دیکھتی ہے، زیادہ اہمیت دیتی ہے. ہم پوری کی پوری جنریشن کو کسی ایک پرابلم کے شیڈو کے اندر تو نہیں لے کے آ سکتے. اس میں بہت سارے جو عوامل ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. اب ہم پرٹیکولرلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے تناظر کے اندر دیکھیں تو پاکستان کی جنزی کے پرابلمز ڈیفرنٹ ہوں گے اور باہر کی کنٹریز کی جنزی کے جو پرابلمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. تو لیکن کچھ مشترکہ مسائل تو ہیں نا. اب کس طرح سے آپ مطلب جیسے اگر ہم ویسے تو آج کل یہ چلیں اس کو یہ سوال بھی ہم کریں گے اس میں شامل کہ آج کل جن جی پہ بہت تنقید بھی بہت شدید قسم کی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ان کے مزاج میں تلون ہیں، رکتے نہیں ہیں اور ہر وقت ان کو سنسنی چاہیے زندگی میں. تو یہ تنقید تو تقریباً ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو جدید میڈیمز آئے ہیں کمیونیکیشن کی، اس کی وجہ سے اب جیسے یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے نا کہ جیسے توجہ ایک طرف نہیں ہے، زندگی کے مقاصد کا فیصلہ کرنے کے معاملے میں جو ترجیحات ہیں اس کو تعین کرنے میں آپ کی نسل مختلف ہے. تو یہ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے کویشچن سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن کے اندر آئی تھی وہ یہی تھی کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف پرپز. آج کی جو جنریشن ہے اس کا اس طرح سے کوئی ایک پرٹیکولر پرپز نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے ایک منزل کے اوپر پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں بھی نا کہ کوئی پرپز ہے یا نہیں ہے تو اس کا پرپز یہی ہے کہ میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے سٹیبل ہو جاؤں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میں اپنا جو ایک فائنینشیل سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے اور میری زندگی کے اندر تھوڑا سا سکون آ جائے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو جن زی ہے وہ پھر پاکستان سے باہر کا رخ بھی کر لیتے ہیں. بلکہ اب تو پرپز بھی یہ بنتا جا رہا ہے نا کہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پرپز کا سٹینڈرڈ ہے کہ اگر کسی کا پرپز ہو بھی، پہلی بات تو یہ کہ پرپز بہت سارے ہماری جنسی کے اندر بہت سارے
جو لڑکے یا لڑکیاں ہیں ان کا پرپس ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کا پرپس ہو بھی تو اس اسٹینڈرڈ کا پرپس ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو باہر چلے جانا ہے یا پھر یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کمانے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ اب اس میں ایکسیپشنز ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے مطلب آج کی جنزی کے اندر بھی بہت سارے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, بہت سارے سمجھ لیں کہ قابل لائق اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں بھائی. جنزی کو ایک جو مسئلہ درپیش ہے, ان کی طبیعتیں جو ہیں بڑی جذباتی اور انتہا ہماری کہیں نا ہماری ہاں بالکل ایسے ہی ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم بہت جلدی سفر کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک تو جس طرح انہوں نے بولا کہ پرپس نہیں ہے, اور جن کا پرپس ہے اور وہ ایک تحمل کا مظاہرہ کرنا جس طرح ہوتا ہے ایک, تو ہم بہت جلدی چلنا چاہ رہے ہیں, اور جلدی ہر معاملے میں جلدی ہے, تحمل نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. ایک شعر ہے, جتنی عجلت میں جیے جاتے ہو دنیا والوں, اتنی جلدی تو قیامت نہیں آنے والی. یہ تجمل کلیم صاحب کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے, وہ بھی ایک انٹرویو تھا ان کا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وڈیا ہونے دی خواہش ہونی چاہیے پر وڈیا ہونے دی کال نہیں ہونی چاہیے, جلدی نہیں ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. آپ اس پر آہستہ آہستہ کام کریں تحمل کے ساتھ, آپ کا وقت بھی آئے گا, آپ محنت کریں, جلد بازی نہیں ہمیں کرنی چاہیے. یہ جو عجلت پسندی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کام بھی ہمارے رہ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, اور بعد میں ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ اس وقت ڈسکس ہوتا ہے, وہ چاہے نوجوان کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آتے ہوں, کہ ہم اس کو چلے کہہ دیتے ہیں کہ جی دین سے دوری یا مذہب بیزاری یا یہ چیز ہم کہتے ہیں, یا ایک لفظ آج کل ہم لوگوں نے تو اپنی نوجوانی میں یہ لفظ اتنا نہیں سنا تھا, لیکن آج تو بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے, الحاد اور ایتھیزم اور یہ سب کچھ. تو اور اب اس کی بحثیں جس طرح سوشل میڈیا پہ سامنے آ گئی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس طرح وہ بحثیں نہیں تھیں, وہ تو جس کا رجحان ہوتا تھا یا پڑھتا تھا وہ اس کو جان لیتا تھا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ ڈسکشن جو اب سامنے آتی ہے کہ خدا کے وجود پر سوالات ہیں. دین سے دوری تو ایک الگ مسئلہ تھا نا, وہ تو یہ کہ بھائی کوئی آدمی عمل نہیں کر رہا. اب تو دین کی بنیاد پر جو آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہونے لگی ہے, سوال اٹھنے لگے ہیں. اس چیلنج کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں, یا اس کو چیلنج سمجھتے بھی یا نہیں سمجھتے؟ یہ چیلنج تو اپنی جگہ پہ واقعی موجود ہے, لیکن اس چیلنج کو ٹیکل کرنا کو بہت بڑی بات نہیں ہے. اس کا طریقہ کار لیکن یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کے اندر اس چیز کو موضوع گفتگو بنایا جائے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو موضوع گفتگو بنایا نہیں جا رہا ہوتا. وہاں پہ ایک اور طرح کی چیزیں ہیں, اور طرح کی ترجیحات ہیں. اس کو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ, اب میں کیا لفظ استعمال کروں, اسکوپ کا ایک لفظ میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے, لیکن وہ پتہ نہیں یہاں پہ وہ ٹھیک رہے گا, سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. ضرورت میں کہوں گا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایجوکیشنل سسٹمز ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو لے کے آنا ہے اپنے سسٹم کے اندر کہ جس کی سوسائٹی کے اندر جس چیز کی ضرورت ہو, ٹھیک ہے, اکانومی کے اندر بھی اس چیز کو بڑی سمجھنے کی اہمیت دی جاتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, اگر آپ وہ چیز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ گرو کریں گے, آپ زیادہ پروگریس کریں گے. اور اگر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں, جبکہ اس چیز کی ضرورت سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. اور اگر آپ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے آپ اس کو اپنے ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر اس کے سولوشن جو ہماری یوتھ ہے اس کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے ایجوکیشنل سسٹمز بہت زیادہ گرو کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کو سوالات کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. جب وہ سوالات نہیں کر پاتے تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یا تو چونکہ ان کے پاس ان کو جوابات نہیں ملے ہوتے تو وہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جا کے ان چیزوں کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے, یا اس کا نفسیاتی رد عمل یہ ہوگا کہ وہ پھر کسی اور راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی وجہ کہ ان کے پاس سوالات تو ہیں لیکن ان کو جوابات دینے کے لیے کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ اس چیز کے جوابات موجود ہیں یا جہاں جہاں پہ پلیٹ فارمز موجود ہیں اس چیز کو ٹیکل کرنے کے, وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ سوالات کرتے ہیں, لیکن سوالات کرنے کے بعد جب ان کو جوابات مل جاتے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے, وہ توحید کے بھی قائل ہو جاتے ہیں, اور ان کے ذہنوں کے اندر شبہات یا ڈاؤٹس وغیرہ جو ہیں وہ کلیئر وہ باقی نہیں رہتے. صحیح. آپ لوگ قرارداد کی تائید مت نہیں کرنی, کچھ بھی خود بھی کچھ کہنا ہے.
ہاں بالکل، اسکول سسٹم میں عقائد پہ بات ہونی چاہیے اس پہ نا. جب عقائد ہمارے مضبوط ہوں گے تو پھر باعث بعد میں لغزش بھی نہیں آئے گی ہماری. اور جس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں آج، تو لیکن کیا مطلب تاہا اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے یا اس وقت جو سماجی زندگی ہے وہ اتنی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ بڑا مسئلہ؟ ان کی بات بہت بہتر ہے کہ سوال پیدا ہو جانا یہ تو انسانی نفسیات ہے کہ سوال کا، لیکن ان کے جوابات دینے کے لیے کوئی اس وقت ہے ہی نہیں جو ان سوالات کے جوابات دے، اور اس طرح سے مطلب دیے نہیں جاتے اب. اور اس کی اصل ذمہ داری عبداللہ آپ کے خیال میں کس پر ہے؟ مطلب ذمہ داری تو ہم پر ہی ہے. ایک ہی تھی نا گل. ذمہ داری تو ہماری ہی بنتی ہے، اور واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے، کیونکہ ہمارا آنا جانا یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ لگا رہتا ہے. ہمارے جو حلقہ احباب ہے، دوست وغیرہ ہیں، تو وہ بھی ہم سے سوالات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. تو جب ان کو جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے پورا ان کو مطمئن کریں، تو اپنی طرف سے تو ہم کوشش کرتے ہیں، اور کافی حد تک بہت سارے دوست ہمارے وہ اس حوالے سے مطمئن ہو بھی جاتے ہیں. تو اس میں تعلیم میں بھی میرے خیال کی اس پر گفتگو ہونی چاہیے. It should be normalized in educational institutions. تو بڑی آپ لوگوں نے بڑا جسے کہتے ہیں کہ بولڈ وہ موقف ہے. اس سلسلہ کلام میں ہم اگر اس کو کلوز کریں کہ تنقید جو ہے، کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ تنقید اس بات پر ہوتی ہے کہ کیونکہ جو دینی لوگ ہیں ان کا اپنا جو کردار ہے وہ ایسا اتنا قابل کیا کہیں اتنا اٹریکٹیو نہیں رہا سوسائٹی کے لیے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. یا مدارس میں جو بھی تنقید ہوتی ہے، جب اس کو آپ سنتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ تنقید جسٹیفائڈ ہے یا بہت زیادہ یک طرفہ ہے، اور بہتری کی گنجائش بہرحال ہے اس طرف؟ اس پہ آپ لوگ اپنا ایک ایک ضرور رائے دیں، پھر ہم ذرا مزید دلچسپ سلسلے کی طرف بڑھیں. میرے خیال میں ہر سوال کو میں ہی نہیں، یہ اب آپ لوگ بات کریں نا اس پہ. واقعی ذہن جو ہے اس وقت کے سربراہ بن کر آئے ہیں. نہیں، میں اسٹیٹمنٹ دوں گا لیکن پہلے دوستوں سے. ہاں بالکل. آپ کے خیال میں جو تنقید ہوتی ہے دینی کے دینی لوگوں پہ کہ بھئی ان کا جو کردار ہے، جتنے بلند پرنسپلز یہ بیان کرتے ہیں، یہ شاید خود اس کو پرفارم نہیں کر پاتے، اس لیے سوسائٹی کہتی ہے کہ بھئی اس پیغام میں اگر کوئی جان ہوتی تو ان کی شخصیت میں نظر آتا. تنقید ان کی بالکل ٹھیک بھی ہے، اور بعض دفعہ وہ یک طرفہ بھی ہو جاتی ہے. ہے ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ، اس طبقے میں بھی ہے مسئلہ یہ. لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھتے نہیں، ان کو فالو نہیں کرتے، یہ جہاں سے اچھی بات مل رہی ہے اور بس ایک پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور سب کو اس میں رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے ہے ہی ایسے ہیں، صحیح ہے ان کو فالو کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ معاشرے کے لیے کر سکیں، اور ادارۃ المصطفیٰ کا ویژن ہے یہ. بالکل اس میں اکثر غلط فہمیوں کا جس طرح سے ہوتا ہے کہ شکار ہیں لوگ کے مدارس کے حوالے سے، ایک ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ ایسے ہے ویسے ہے. لیکن جس طرح انہوں نے آگے بات کی کہ جب ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، مکالمے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو بہت سارے شکوک و شبہات ہیں جو دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسا نہیں لگتا کہ تنقید بنتی ہے یا جو بھی. تو مدارس سے مین مطلب تنقید کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دوری ہے دونوں میں. تو مکالمہ وغیرہ اگر چلتا رہے گفتگو کا تو بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی، بہت سارے مسائل. ہمارے ایک دوست ہیں ساجد محمود نوازی، ان کا ایک شعر ہے، ساڑھے نال تو بولتے صحیح ساری عمرہ بھاندے رہ سو. کمیونیکیشن ہوگی ہمارے ساتھ تو پھر یہ مسائل حل ہوں گے، ورنہ آپ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے لگے ہوئے یک طرفہ باتیں پھینکی جا رہے ہیں، پھر تنقید ہوتی رہے گی. عبداللہ صاحب آپ کا آخری کچھ ارشاد فرمائیں، پھر ہم آئیں ذرا آپ لوگوں کو. جی، دونوں باتیں میرے خیال بجا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ ایک سوال کیا کہ یہ تنقید آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجا ہے، یک طرفہ ہے، تو دونوں صورتیں یہ کہ اپنی جگہ یہ بجا بھی ہے تنقید ان کی، اور یک طرفہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات کوئی بھی دینی اگر معاملہ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھال دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مذہبی لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ یہی معاملات دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر آ کے یہ یک طرفہ بھی ہو جاتے ہیں. باقی جو ہمارا مدارس کا پرانا نظام تھا تو اب بہت اس سے مختلف ہو چکا ہے نظام نا. مدارس میں جو پہلا نظام تعلیم تھا تو وہ اب کافی حد تک بدل چکا ہے. تو اب جدید سسٹم ہے، جیسے ہمارا ادارۃ المصطفیٰ بھی ہے کہ وہاں پر اب جدید علوم بھی ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں ساری ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. صحیح.
تو اب حضرات یہ فرمائیے کہ اب لوگ آپ اپنا اپنا کلام سنائیں گے یا ہم کوئی آپ لوگوں کے آپس میں کوئی مقابلہ کروا لیں گے جی کوئی شعر الف پہ ختم ہونے والا اپنے ہی شعر سنائیں شروع ہونے والا. تو ذہن ویسے اس میں تقدیم و تاخیر میں آپ لوگوں کو تو شعراء کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو تو کوئی اس میں وہ نہیں ہوگی. وہ اب طاہا سے شروع کر رہے ہیں تو مطلب مجھ سے ہی کر رہے ہیں, اس سے کر رہے ہیں تو مطلب شہزاد سے کر رہے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. تو طاہا کچھ ارشاد فرمائیں. اچھا ایک سیکنڈ, میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو اپنا بتا لوں, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تنقید کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو تنقید بہت ساری جگہوں کے اوپر تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر تنقید مطلب کم جگہوں کے اوپر تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تو میرے خیال میں زیادہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اس کی وجہ جو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اس ایک پرٹیکولر طبقے کے اوپر تنقید نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مدارس کے نظام کے اوپر تنقید نہیں ہوتی, ہر نظام کے اوپر تنقید ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی تنقید کرتی ہے, اور زیادہ تر چونکہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی ویسے ہی ایگزاسٹڈ ہوئی ہوئی ہے بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس ایگزاسشن کو کم کرنے کے لیے جو سب سے پرٹیکولر سب سے پرومیننٹ سورس ہے وہ لٹریچر اور ادب ہے. ہم اب آتے ہیں ادب کی طرف, ٹھیک ہے, ہم اب آتے ہیں شاعری کی طرف. جیسا ہوں ایسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں, واہ تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. یہ بات. تو اب طاہا بھائی آپ اپنا کوئی نہ کوئی کلام ضرور ہمیں. میں غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں. میرے ہر ایک مرض کی دوا سمجھتا تھا, واہ واہ, میرے ہر ایک مرض کی دوا سمجھتا تھا, زمانہ جس کو میرا آشنا سمجھتا تھا, سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری, سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری, میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا تھا, سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری, میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا تھا, دکھائی دیتی تھیں رنگینیاں چمن کی مجھے, دکھائی دیتی تھیں رنگینیاں چمن کی مجھے, سو قید میں بھی میں خود کو رہا سمجھتا تھا, سو قید میں بھی میں خود کو رہا سمجھتا تھا, تیرے وصال کو انعام کبریا جانا, تیرے وصال کو انعام کبریا جانا, تیرا فراق عذاب و سزا سمجھتا تھا, سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری, میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا تھا. واہ واہ, یہ عربی پڑھنا یہاں تو کام آیا, ورنہ انعام جو ہے وہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں تو انعام پڑھا جاتا ہے نا اس کو. واہ واہ. شہزاد صاحب. میں نعت کے 2 شعر سے شروع کروں گا. سبحان اللہ. اب گزرتی ہے فقط آپ ہی کی یاد کے ساتھ, اب اب گزرتی ہے فقط آپ ہی کی یاد کے ساتھ, کوئی بھی مونس و یاور نہیں شہزاد کے ساتھ. ہم نے یہ ورد محمد جو سکھایا ہے اسے, ہم نے یہ ورد محمد جو سکھایا ہے اسے, ہم نے احسان کیا ہے دل برباد کے ساتھ. ہم نے یہ ورد محمد جو سکھایا ہے اسے, ہم نے احسان کیا ہے دل برباد کے ساتھ. غزل کے اشعار ہیں جو ہم سے وعدہ و پیمان ہوتے جا رہے ہیں, جو ہم سے وعدہ و پیمان ہوتے جا رہے ہیں, تعلق کے بڑے نقصان ہوتے جا رہے ہیں, جو رہتے جا رہے ہیں اے دلا ہم روز کے روز, جو رہتے جا رہے ہیں اے دلا ہم روز کے روز, کہیں اندر سے ہم ویران ہوتے جا رہے ہیں. کسی نے کل میری دستار پر بوسہ دیا تھا, کسی نے کل میری دستار پر بوسہ دیا تھا, میری قامت پہ سب حیران ہوتے جا رہے ہیں. میں پہم سنتا رہتا ہوں جو خود کو اے زمانے, میں پہم سنتا رہتا ہوں جو خود کو اے زمانے, تیرے بارے میں مجھ کو کان ہوتے جا رہے ہیں. ایک اور غزل سے 2-3 بڑا شعر اچھا اردو کا آپ نے جو محاورہ ہے کان ہونا, اس کو بڑا اچھا کافی ہے ماشاء اللہ. بھائی مجھے خیر شعر کی اتنی سمجھ نہیں ہے, میں تو تعریف کر رہا ہوں جو جتنا مجھے سمجھ. ایک دنیا میرے شانے پہ پڑی رہتی ہے, ایک دنیا میرے شانے پہ پڑی رہتی ہے, کوئی مشکل تو دیوانے پہ پڑی رہتی ہے.
ایک دنیا میرے شانے پہ پڑی رہتی ہے، کوئی مشکل تو مشکل دیوانے پہ پڑی رہتی ہے، ہاں۔ شہر کو میں تیرے آداب بتا رکھتا ہوں، کیا شہر بات کو میں تیرے آداب بتا رکھتا ہوں، ایک محفل تیرے آنے پہ پڑی رہتی ہے۔ ہے، واہ 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 واہ۔ اس نے بھی ایک پلک ہم پہ توجہ نہیں کی، اس نے بھی ایک پلک ہم پہ توجہ نہیں کی، گرد بھی آئینہ خانے پہ پڑی رہتے ہیں، کیا بات ہے، آئینہ واہ خانے واہ پہ پڑی واہ۔ رہتی میرے دل میں جو خوشی تھی تیرے آنے سے وہ تھی، میرے دل میں جو خوشی تھی تیرے آنے سے وہ تھی، جو اداسی تیرے جانے پہ پڑی رہتی ہے، واہ 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 واہ۔ ایک دنیا میرے شانے پہ پڑی رہتی ہے، کوئی مشکل تو دیوانے پہ پڑی رہتی ہے۔ بھائی ہمیں ایک دو غزل پہ قناعت کرنی پڑے گی، تو عبداللہ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ اچھا یہ بھی ماشاءاللہ اب ایک گھر میں دو بھائی دونوں شاعر ہیں، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ میں غالب کی زمین میں غزل، واہ کھلتا رہے چہرہ اگر اس کا میرے آگے، واہ کھلتا واہ، رہے چہرہ اگر اس کا میرے آگے، کیا ہیں تیرے گلزار وغیرہ میرے آگے، واہ 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 واہ، کیا ہیں تیرے گلزار وغیرہ میرے آگے، میں تھام کے چلتا ہوں عصا تیری طلب کا، آہا، میں تھام کے چلتا ہوں عصا تیری طلب کا، کھل جاتا ہے خود آپ ہی رستہ میرے آگے، واہ 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 واہ۔ کھل جاتا ہے خود آپ آپ ہی رستہ میرے آگے، نم آنکھوں سے افلاس میرا دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے۔ نم آنکھوں سے افلاس میرا دیکھ رہا ہے، دھتکار کے پھینکا گیا سکہ میرے آگے، ہائے 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 ہائے، دھتکار کے پھینکا کا گیا سکہ میرے آگے، میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا نہ رکھنا، آہا۔ میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا نہ رکھنا، خیرات میں بخشا ہوا رتبہ میرے آگے، اوہ، واہ 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 بھائی واہ میں واہ، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا نہ رکھنا، خیرات میں بخشا ہوا رتبہ میرے آگے، خیرات میں بخشا ہوا رتبہ میرے آگے، دعوے سے میں اپنا تجھے کہنے تو لگا ہوں، دعوے سے میں اپنا تجھے کہنے تو لگا ہوں، لیکن اگر آیا میرا دعویٰ میرے آگے، واہ 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 لیکن واہ اگر واہ واہ، آیا میرا دعویٰ میرے آگے۔ واہ واہ، بہت مہنگی زمین پہ ہاتھ مارا ہے آپ نے۔ اب آپ کیونکہ پنجابی بھی کہتے ہیں، ہم نے کچھ شروع میں سنا لیکن کچھ اور بھی سنائے۔ ہاں، پنجابی کے چند اور اشعار میں سنا دیتا ہوں کہ میرے اکھیں اینا نیرا پریا سی، آہا۔ میرے اکھیں کھیں اینا اینا نیرا نیرا پریا پریا سی، سی، ایتھے آ کے خواب بھی ڈریا ڈریا سی، ایتھے آ کے خواب بھی ڈریا ڈریا سی، کدرے چنی شملے اتوں واری گئی، ہائے ہائے۔ کدرے چنی شملے اتوں واری گئی، کدرے شملہ چنی اگے ہریا سی، کدرے چنی شملے کیا اتوں بات واری ہے، گئی، کیا کہنے۔ کدرے شملہ چنی اگے ہریا سی، ایک پاسے سی سارا روپ گلاباں دا، آہا۔ ایک پاسے سی سارا روپ گلاباں دا، ایک پاسے بس تیرا ہاسا تریا سی، واہ 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 واہ۔ ایک پاسے بس تیرا ہاسا تریا سی، جتھے باندر ہاتھ نے آ سی روٹی دا، جتھے باندر ہاتھ نے آ سی روٹی دا، او پریا بھی دسو کادی پریا سی، وہ پریا بھی دسو کادی پریا سی، ایک پاسے سی سارا روپ گلاباں دا، ایک پاسے بس تیرا ہاسا تریا سی۔ میری ایک طرح غزل ہے، وہ یو او جی میں کمپٹیشن تھا، اس میں اس کے لیے لکھی، اور ماشاءاللہ پہلی پوزیشن آئی تھی۔ واہ، اس میں ایک واقعہ بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہ شعر آئے گا۔ ہاں بالکل بالکل، مفاہمت ہی مناسب ہے اب زمانے سے، مفاہمت ہی مناسب ہے اب زمانے سے، مفاہمت ہی مناسب ہے اب زمانے سے، وگرنہ تیر نہیں چوکتا نشانے سے، مفاہمت ہی مناسب ہے اب زمانے سے، وگرنہ تیر نہیں چوکتا نشانے سے، میں اتصال کا قائل ہوں سو ملو مجھ سے، میں اتصال کا قائل ہوں سو ملو مجھ سے، کسی جگہ کسی لمحے کسی بہانے سے، میں اتصال کا قائل ہوں سو ملو مجھ سے، کسی جگہ کسی لمحے کسی بہانے سے، میں ایک جہان سے اکتایا سر پھرا لڑکا، میں ایک جہان سے اکتایا سر پھرا لڑکا، میں ڈر رہا ہوں تجھے حال دل سنانے سے، میں ایک جہان سے اکتایا سر پھرا لڑکا، میں ڈر رہا ہوں تجھے حال دل سنانے سے، یہ ممکنات کی دنیا ہے عین ممکن ہے،
یہ ممکنات کی دنیا ہے عین ممکن ہے کہ گر پڑے میرے دشمن مجھے گرانے سے. واہ واہ واہ. یہ ممکنات کی دنیا ہے عین ممکن ہے کہ گر پڑے میرے دشمن مجھے گرانے سے. وہ ایک بار پرندوں کو دانہ ڈال گیا. وہ ایک بار پرندوں کو دانہ ڈال گیا. نتیجتاً یہ نہیں اڑ رہے اڑانے سے. وہ ایک بار پرندوں کو دانہ ڈال گیا. نتیجتاً یہ نہیں اڑ رہے اڑانے سے. مفاہمت ہی مناسب ہے اب زمانے سے، وگرنہ تیر نہیں چوکتا نشانے اس طرح سے. ایک مجلس لگی ہوئی تھی نا قبلہ کے ساتھ، ہم 6-7 لوگ تھے، تو قبلہ کو جب یہ غزل سنائی آپ نا لوگ بھائی نے، اپنے شعر سناتے ہیں مطلب جی جی ان کے ساتھ بہت مزہ آیا. تو ایک نشست تو یہی غزل انہوں نے سنائی نا، تو جب یہ شعر سنایا نا انہوں نے، میں 30 سال کا قائل ہوں سو ملو مجھ سے کسی جگہ کسی لمحے کسی بہانے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ علماء کو بھیجو سب کو. یہ اس پر علی زبیر مدنی بھائی نے لکھا بھی تھا اس کو نا، ایک تحریر کی شکل میں وہ لے کے بھی آئے. اب یہ وہی سولوشن ہے جو ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ خلیج ہے اور خلیج کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. تو اب میں اس چیز کے اوپر بہت حیران ہوا اور مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی قبلہ سے کہ ہم کس پرسپیکٹیو سے ہم شعر کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسے ہم اس چیز کو سوسائٹی کے اندر بھی ہم جب اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو مطلب بہت سارے لوگ اس چیز کی وجہ سے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار اشعار کو ہم اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ عام طور پہ شاعری تو بدنام زمانہ سمجھی ہی جاتی ہے. اچھا میں سمجھا شاید وہ جو سرفرا والا لڑکا کا جو شعر والا شعر ہے نا، اس میں کوئی واقعہ تو جناب آپ حضرات، مجھے تو خیر دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے میں مزید کچھ شعر سنوں، لیکن اب ایک چیز اور کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا یعنی کسی بھی شاعر کا جو آپ کو پسند ہو، کوئی اپنا ایک پسندیدہ شعر بھی ہمیں سنائیں. شاہین عباس صاحب ہیں، تو وہ میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہیں. ان کا شعر ہے کہ دنیا چلا چلا کے تھکا ہر آدمی، اب گھر چلا رہا ہے تو چل کیوں نہیں رہا. واہ واہ، اب گھر چلا رہا ہے تو چل کیوں نہیں رہا. جناب یہ تو اگر مطلب بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تو پھر کیا کرتے ہم. وہ ایک شعر نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا. بہت سارے اشعار ہیں لیکن ایک شعر مجھے اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مجھے اس کے شاعر کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ شعر یہ ہے کہ ہم سے ملتے اس پہ پھر لیکن شاعر کے نام پوائنٹ دیں گے آپ ہمیں. آپ نے پسندیدہ شعر پوچھا نا، شاعر کا تو پوچھا ہی نہیں آپ نے. ہم سے علاج وحشت پہم نہ پوچھیے، ہم سے علاج وحشت پہم نہ پوچھیے، ہم سے علاج وحشت پہم نہ پوچھیے، ہم تو یہی کہیں کہ محبت کیا کرو. واہ واہ. جواد شیخ کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا، کسی نے پوچھا کہ میں بحث کیوں نہیں کرتا، تو میں نے اپنی جہالت کا اعتراف کیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس پہ ہم صرف شاعر کو ہی داد دے سکتے ہیں. جناب اختر عثمان صاحب کے 2 اشعار ذہن میں آ رہے ہیں. ایک یاد خوش جمال جواز حیات، ایک یاد خوش جمال جواز حیات ہے، ایک محور خیال ہے یہ بھی اگر نہ ہو، چہرے پہ سائے میں بھی خراشیں دکھائی دیں، چہرے پہ سائے میں بھی خراشیں دکھائی دیں، آئینہ حیات پہ اتنی نظر نہ ہو، شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو، واہ واہ واہ. شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو. جناب عام طور پہ ہم جب کچھ کنکلوڈ کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم کچھ شعر پڑھتے ہیں، لیکن اب اتنے شعر پڑھ دیے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب شعر نہ ہی پڑھا جائے، بلکہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اور آپ لوگوں سے مل کر مجھے تو بہت لطف آیا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی بہت لطف آیا ہوگا. اور میری خواہش، بلکہ آپ لوگوں سے مل کر مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ اس ادارے کو ہم ضرور کبھی جا کے وہاں دیکھیں، اس درسگاہ کو، کہ جہاں ایسے صاحب ذوق نوجوان سامنے آ رہے ہیں. اپنے ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.